اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا یہ بدلہ ہے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم، یصلونھا وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد پس وہ برا بچھونا ہے، ھذا یہ سزا ہے، فلیذوقوہ سو اسے چکھو، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور ٹھنڈا پانی، بدبودار پانی، وآخر من شکلہ ازواج اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں بھی، ھذا فوج مقتحم معکم یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گستا چلا آنے والا ہے، لا مرحبا بہم انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، انہم صالوا النار یقیناً یہ لوگ آگ میں داخل ہونے والے ہیں، قالوا بل انتم وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، لا مرحبا بکم تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا تم ہی اس سے ہمارے آگے ہمیں لائے ہو، فبئس القرار پس یہ برا ٹھکانہ ہے، قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا من النار وہ کہیں گے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے پس تو اسے آگ میں دگنا عذاب زیادہ کر دے، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے، كنا نعدهم من الاشرار جنہیں ہم بدترین لوگ شمار کیا کرتے تھے، اتخذناهم سخریا کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا، ام زاغت عنہم الابصار یہ ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں، ان ذلک لحق بلا شبہ یہ یقیناً حق ہے، تخاصم اہل النار جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ گزشتہ آیات میں اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا، تو جنت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا، جو انتہائی سرکش لوگ ہیں یہ بدترین ٹھکانے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اور وہاں ان کو ایک طرف تو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ غساق ایسا پانی جو انتہائی ٹھنڈا ہو اور بہت زیادہ بدبودار ہو، اور جسم سے نکلنے والا ریشہ، خون، پیپ اس طرح کی ساری چیزیں اس میں ملی ہوئی ہوں، یہ اہل جہنم کا مشروب ہوگا، اس جیسے اور بھی کئی مشروب ان کو پیش کیے جائیں گے، اور جیسے ہی ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو آپس میں ان کی بات چیت ہوگی اور ایک دوسرے پر یہ لعنت بھیجیں گے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جس طرح سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا وہ دوسرے پر لعن طعن کرے گا، جبکہ اہل جنت میں داخل ہوں گے تو سلام سلام کہیں گے، اس کو سلام کہہ رہا ہے وہ گروہ اس کو سلام کہہ رہا ہے، جبکہ جہنم کی صورتحال ایک دوسرے پر لعنتیں برسائی جائیں گی، اور ساتھ ہی ان کا آپس میں جھگڑا بھی ہوگا۔ جھگڑا کیسے ہوگا؟ دنیا میں جو مقتدار، پیشوا، بڑے بڑے لوگ اللہ رب العزت کے مقابلے میں بنے ہوئے تھے، ایسے لوگ بھی وہاں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور بعد میں آنے والے ان کے متبعین بھی ہوں گے، ان کا پھر آپس میں جھگڑا ہوگا، یہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کو عذاب ڈبل دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ بھی جواب میں ایسی باتیں کہیں گے۔ بہرحال یہ ان کی یوں کہہ لے کہ تسلی بھی اس کے ساتھ بہرحال نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے عذاب کا جو وعدہ سب کے ساتھ کیا ہے وہ ان کو دینا ہی دینا ہے۔ یہاں آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں کافر لوگ جن لوگوں کو برے سمجھا کرتے تھے، جس میں بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور وہ صحابہ کرام جو مال و دولت کے اعتبار سے بہت کم تھے، یہ کافر چاہتے تھے جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ لوگ وہاں آ کر بھی نہ بیٹھیں، تو وہ اس وقت سمجھیں گے کہ وہ جو جن کو ہم برے لوگ سمجھا کرتے تھے آج وہ نظر نہیں آ رہے، یا تو وہ جہنم میں ہی ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یا پھر وہی حق پر تھے اور وہ جنت میں چلے گئے۔ بہرحال اس وقت اس طرح کی باتیں بھی ان کے ذہن میں آئیں گی۔ تو دنیا میں جن لوگوں کو برا سمجھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ برے ہوں، اگر وہ اسلام پر قائم ہیں تو وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت اور خوب سیرت اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کے حقدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جہنم کا آپس میں اہل جہنم کا مکالمہ بھی ہم نے پڑھا،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔